سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپیے ہیں یا پاگل ہیں؟ کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے تو چیلوں نے کہا لبیک. پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے تو چیلوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہے. وہ ٹرینڈ دیکھا تھا نا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. ارے یار کوئی شرم و حیا کرو. ارے پاکستان ہے تو ہم ہیں. کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے. تحریک انصاف والے بہروپیے ہیں، پاگل ہیں یا کیا ہیں؟ کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، چیلوں نے کہا لبیک. کپتان نے بعد میں کہا نیوٹرل تو جانور ہے، ہر بات پر چیلے لبیک کہتے ہیں. ٹرینڈ چلا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا مقصد ملک برباد کرنا ہے. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پی ٹی آئی پر وار، کہا آئیں بات کریں اور معاملے کو سلجھائیں، ایسے چلتا رہا تو سب برباد ہو جائے گا. ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں، ملک کو برباد مت کریں. تحریک انصاف سپریم جوڈیشل کونسل پہنچ گئی. الیکشن کمشنر اور ارکان کی برطرفی کی استدعا عمر ایوب کی طرف سے شکایت دائر کر دی گئی. پی ٹی آئی کا الیکشن کمشنر اور ارکان پر مس کنڈکٹ کا الزام. موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن گیا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف بہت محتسب فیصلے کیے. تحریک انصاف سے بلے کا نشان غیر قانونی طریقے سے لیا گیا. تحریک انصاف کو ایک اور قانونی جھٹکا. سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈے کے خلاف گھیرا تنگ. وفاقی حکومت نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی. پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری. آئی جی اسلام آباد پولیس جے آئی ٹی کے کنوینر مقرر. ایف آئی اے اور پولیس کے افسران بھی شامل. جے آئی ٹی مجرمان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے سفارشات پیش کرے گی. لیاقت آباد راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا دوسرا روز. کارکنوں کی بڑی تعداد دھرنے میں موجود. دھرنے کے باعث مری روڈ مکمل بند کر دی گئی. میٹرو بس سروس دوسرے روز بھی بند. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں. وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، وہ آئی پی پیز جن میں سے بہت سی آئی پی پیز کی مدت مکمل ہو گئی ہے. لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے گی اور ہمارے تحفظات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا. کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا. انشاءاللہ تعالی تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر، اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ کہ فوری طور پر ان گرفتار شدگان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کے سارے مقدمات ختم بھی کیے جائیں. 25 کروڑ عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دو ٹوک اعلان. کہا دھرنا یہی نہیں رہے گا، آگے بڑھے گا. کل مری روڈ پر جلسہ کریں گے، پیر کو خواتین کا جلسہ ہوگا. کارکنوں کی رہائی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. پنجاب میں ہمارے 200 سے زائد کارکن گرفتار ہیں، انہیں فوری رہا کیا جائے. حکومت اشرافیہ کو مفت بجلی کی فراہمی ختم کرے. آئی پی پیز ہمارا خون چوس رہی ہیں، ان کو لگام ڈال کر رہیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ. راولپنڈی لیاقت آباد دھرنے اور مطالبات کے حوالے سے بات چیت. محسن نقوی نے کہا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات چاہتی ہے. لیاقت بلوچ نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے. بجلی کے بلوں میں سلیب ریٹ ختم کیے جائیں. چالیس آئی پی پیز مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ کر رہے ہیں. سابق وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز کہتے ہیں مقدمہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے توسط سے دائر کریں گے. ایف پی سی سی آئی نے آئی پی پیز کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی ہے.
انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی کا 12 مقدمات میں ریمانڈ کا عدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ مقدمہ نہ بنتا ہو تو جج مقدمہ خارج کر سکتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج تعینات کرنے کی سفارش کی تھی۔ صدر مملکت دونوں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی منظوری دے چکے۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش۔ بل میں بھارت مخالف اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے کی تجویز۔ بل میں امریکہ پر بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جاپان اور نیٹو جیسے اتحادیوں جیسا برتاؤ کرنے پر زور۔ متن کے مطابق چین خطے میں جارحانہ طور پر اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ چین اور پاکستان کی جانب سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کرنا ہوگی۔ بل ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خان یونس پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ کہتے ہیں صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کا سنگین جرم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کا مطالبہ۔ فلسطین سے متعلق ICJ کے فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے لیے 1500 ٹن امدادی سامان بھجوایا جا چکا ہے۔ امریکی نائب صدر کمالا ہیرس نے صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ڈیموکریٹ امیدوار کمالا ہیرس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کاغذات جمع کرانے کی تصویر شیئر کر دی۔ اپنی پوسٹ میں کہا کہ وہ ہر ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں گی۔ نومبر میں ڈیموکریٹس کی طاقتور مہم کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں منتظمین کی مضحکہ خیز غلطی۔ افتتاحی تقریب میں اولمپکس کا جھنڈا الٹا لہرا دیا۔ سفید پرچم میں اولمپکس نشان الٹا ہونے پر انتظامیہ پر شدید تنقید۔ پیرس اولمپکس کی تقریب میں لہرائے جانے والے جھنڈے میں 2 دائرے اوپر اور 3 نیچے کی جانب تھے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر کسٹم حکام کی کارروائی۔ PIA کی ایئر ہوسٹس غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ تلاشی کے دوران ایئر ہوسٹس سے سعودی ریال برآمد ہوئے۔ ایئر ہوسٹس نے 1,40,000 سعودی ریال جرابوں میں چھپا رکھے تھے۔ اور بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم 31 جولائی تک رنگ جمائے گا۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی پیر سے موسلادھار بارش کا امکان۔ بلوچستان میں بھی گھٹائیں برسیں کی۔ گلگت بلتستان میں 28 اور 29 جولائی کو بارش متوقع۔ گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ مری، گجرات اور کھاریاں میں بھی موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔